خالق السماوات والأرضين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين قائد غر المحجلين رحمة للعالمين سر الله المحزون در الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا حبيبنا ولبيبنا قريبنا ومجيبنا عيننا وعيوننا وعياننا ومعيننا غيثنا وغوثنا وغياثنا ومستغيثنا مأوانا وملجانا أولانا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلى علماء ملته أجمعين اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. محترم حاضرین، آج ذی الحج کی آخری تاریخ ہے اور کل یکم محرم الحرام ہے. نیا سال کل شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیا سال مبارک فرمائے، برکتوں والا سال ہو، رحمتوں والا سال ہو امت مسلمہ کے لیے. اور کل کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یکم محرم الحرام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس مناسبت سے آج کا یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمانے کے بعد ان صحابہ کرام کا ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کے فیض یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ان تمام صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت کریمہ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں تمام صحابہ کرام. والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں رحماء بینہم. والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ آیت کریمہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ اکرام کی شان میں ہے. جتنے بھی آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ آل بیت اطہار ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، جن کو بھی آپ کے ساتھ آپ کی معیت نصیب ہے، تعلق نصیب ہے، ان تمام صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات، جو ہستیاں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عقیدت، آپ پر ایمان رکھنے والی، وہ تمام ہستیاں اس سے مراد ہیں. کسی کو بھی ہم خارج نہیں کر سکتے، کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے خارج کرنے کا. اللہ نے جب ان کو شامل فرمایا تو کسی کو بھی خارج کرنا یہ گویا قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنا ہے. صریح آیات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کسی قسم کی ہلکی زبان کا استعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی صحابی اصحابی، کہ میرے صحابی کے بارے میں محتاط رہنا. اللہ اللہ فی اصحابی، دوبارہ فرمایا میرے صحابی کے بارے میں احتیاط کرنا. لا تتخذوهم عرضا من بعدی، میرے بعد ان سے جدا نہ ہو جانا، ان سے الگ نہ ہو جانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، پس جو ان سے محبت کرے گا
فبحبی تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرے گا. جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا میں تقاضا کرتا ہوں کہ میرے صحابہ سے بھی وہ محبت کرے. جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ہوگی, میرے تعلق کی وجہ سے ہوگی, میری نسبت کی وجہ سے ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا. اس کو میرے ساتھ بغض ہوگا, محبت نہیں ہوگی. کتنی کلیئر کٹ بات ہے. ومن آذاہم فقد آذانی, اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی میرے صحابہ کرام کو, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. جس نے ان کو تکلیف پہنچائی, اذیت پہنچائی, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اللہ کو اذیت تو ہم نہیں پہنچا سکتے, لیکن یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اللہ پاک کو اس بندے سے جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھے گا, ان کو اذیت پہنچائے گا, اللہ کریم ان کو ناپسند فرمائے گا. اور فرمایا فیوشک ان یاخذہ, اور یہ شک ہے اور ممکن ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی اس سے لے لیا جائے. جو شخص میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے, ان کو اذیت پہنچائے, ان کو برا بھلا کہے, ان کو سب و شتم کرے, تو حضور نے فرمایا وہ مجھے پہنچائے گا تکلیف, اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا, اللہ پاک کو ناراض کرے گا. تو حضرات کرام, اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ, یہ پختہ رکھے ذہن میں بات کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, سب ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہیں, سب کی محبت, سب کا ادب احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کے آپس کے اختلافات کو ہم نہیں چھیڑتے, جو بھی ان کے اختلافات تھے وہ ان کے آپس کے تھے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی تاریخ کی بات کو پکڑ کے کسی ایک صحابی کا فریق بن جائیں اور اس کے ساتھ محبت زیادہ کریں اور دوسرے کی شان میں کمی کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی تربیت خود حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ان کی شان کو قرآن میں بیان فرمایا. تو فرمایا کہ یہ جو والذین معہ ہے, جو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں, تو سب سے زیادہ قریب رہنے والے جو ہیں, میت کا جو سب سے قرب کا جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے. تو گویا اس حصے سے مراد جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. تمام صحابہ ہیں لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر بدرجہ عدم ہے. اس کے بعد فرمایا اشداء علی الکفار, یہ جو صحابہ ہیں یہ کفار پر, جو اسلام کے دشمن ہیں, جو اسلام سے جنگ کرتے ہیں, ان کے خلاف بڑے سخت ہیں. تو فرمایا کہ یہ اس حصے کا مصداق جو ہے وہ بدرجہ عدم جناب سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی سختی کیسے تھی؟ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا جناب سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہودی کے دلائل مضبوط سمجھے اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہاں تو عدل ہوتا ہے, آپ مسلمان ہو یا کافر ہو, جو بھی آئے گا عدل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ جو مسلمان تھا بظاہر وہ اصل میں منافق تھا. اس نے سمجھا کہ پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ حضور میری سائڈ لیں گے اور میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ یہودی اور میں مسلمان ہوں. جب اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اس نے سوچا کہ شاید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں, میں بھی وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں. تو جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے دونوں کی بات سنی. سننے کے بعد ابھی آپ خاموش تھے فیصلہ دینے سے پہلے, تو یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے اس سے پوچھا, جو بظاہر مسلمان تھا منافق کی, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اپنی بات صحیح ہے. آپ نے فرمایا ادھر ٹھہر. آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لے کے آئے, ننگی تلوار, اور آتے ہی اس
آپ نے